پاجامہ پہننا جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ پاجامہ پہننا یہ سنت عمل ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ستر عورت ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ بآسانی چھپ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاجامہ پہننا جو ہے یہ ثابت تو نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پاجامہ پہنا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کے پہننے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مرد کو ایسا پاجامہ پہننا چاہیے جس کے پائنچے جو ہیں وہ اگلے حصے جو ہیں پشت قدم پر رہتے ہوں، یہ مکروہ عمل ہے۔ کوئی بھی مرد اگر ایسا پاجامہ پہنتا ہے جو اس کے پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں ان تک لگتا ہے، اتنا چوڑا ہے، کھلا ہے اور اتنا نیچے ہے کہ وہ پاؤں کے قدم کی پشت پر لگتا ہے، تو ایسا کپڑا پہننا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ایسی شلوار جو ہے وہ پہننی مکروہ ہے۔ اتنی ہونی چاہیے کہ پاؤں کی قدم کی جو پشت ہے اس پر نہ لگے۔ اکثر جب چلتے ہیں تو وہ شلوار کا جو پیچھے والا وہ پونچے کا حصہ ہوتا ہے وہ ایڑی کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، ایڑی سے اوپر ہونا چاہیے۔ کپڑوں میں اسبال یعنی اتنا نیچا کرتا، جبہ، پاجامہ، تہہ بند وغیرہ جو ہے وہ پہننا کہ ٹخنے ہی چھپ جائیں، اس کو شریعت میں ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ کپڑا اتنا نیچا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹخنے ہی چھپ جائیں۔ ابتدائے اسلام میں پہلے لوگ جو بزرگ لوگ آج بھی ہیں، درویش آدمی، فقیر لوگ، وہ اتنا لمبا کرتا پہنتے ہیں کہ وہ بعض اوقات زمین پر لگنے لگ جاتا ہے یا پاؤں کی ایڑیوں کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاؤں کا جو ٹخنا ہے اس سے اوپر ہونی چاہیے شلوار وغیرہ یا کوئی بھی جو چیز پہنتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی کپڑے ہیں وہ تہہ بند ہے یا شلوار ہے یا دھوتی وغیرہ ہے، آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک ہوں۔ یہ جو پنڈلی کا نصف ہے یہاں سے لے کر ٹخنے تک، اس کے درمیان میں جہاں پر بھی رکھنا چاہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے۔ ٹخنے جو ہیں وہ چھپنے نہ پائیں، جو چیز بھی پہنے اس سے ٹخنا جو ہے وہ چھپنا نہیں چاہیے۔ موٹے کپڑے پہننا اور پرانا اگر کپڑا ہو جائے تو پرانے کا مطلب یہ ہے کہ پیوند لگا کر اس کو پہننا، یہ اسلامی طریقہ ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک پیوند لگا کر پہن نہ لو کپڑے کو پرانا نہ سمجھو، اور بہت باریک کپڑے نہ پہنے، مرد بھی اور عورت بھی۔ مرد ایسا کپڑا نہ پہنے جو زیادہ باریک ہو۔ اکثر گرمیوں میں کرتا وغیرہ تو مرد حضرات پہن لیتے ہیں، لیکن شلوار جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے۔ جسم کے اعضاء، جسم کی حائط اور جسم کے اعضاء کا جو ہے وہ حصہ نمودار نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ تو بالکل باریک کپڑا نہ پہنیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں تو اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ سر پر جو لینے والا دوپٹہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے بال جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے اتنا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ کپڑے عورتوں کو خاص کر موٹے کپڑے جو ہیں وہ پہننے چاہیے۔ اگر اتنا باریک ہے کہ ستر عورت نہ ہو سکے گا تو پھر نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آج کل زمانے میں ایک یہ بلا مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ ساڑی کا تہہ بند خواتین جو ہیں وہ پہنتی ہیں، جس سے بالکل ہی ستر عورت نہیں ہوتا۔ ساڑی وغیرہ سے اکثر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، اس سے بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اس طرح کا لباس جو ہے عورت نہ پہنے جس سے جسم کی نمائش ہو یا جسم کے اعضاء نمودار ہوں۔ اور بعض اوقات خواتین خاص کر نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ پاجامے اتنے چست پہنتی ہیں
کہ ران اور پنڈلیاں جو ہیں، گھٹنے جو ہیں، یہ ساری چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ عورتیں موٹا کپڑا پہنیں اور کھلے کھلے کپڑے پہنیں جس سے جسم کی حیت جو ہے وہ نمودار نہ ہو۔ ستر عورت نماز میں فرض ہے، جسم کا چھپانا جو ہے یہ نماز میں فرض ہے۔ بعض لوگ پاجامہ اور تہبند کی جگہ دھوتی باندھتے ہیں، تو یہ جو دھوتی باندھنا ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور اس سے ستر عورت بھی نہیں ہوتا۔ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور نظر آتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ناک اور منہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا، یا وضو کے بعد ہاتھ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا، یہ شرعاً جائز ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے منہ صاف کرنے کے لیے کوئی رومال رکھتا ہے اور اس سے وضو کے اعضاء جو ہے صاف کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے رکھنا شرعاً جائز ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایک کپڑا ایسا ہونا چاہیے جب بھی بیت الخلاء جائے، استنجا وغیرہ کرے، تو اس سے بھی جسم کے اعضاء جو ہیں وہ الگ سے صاف کرے، اور ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے الگ سے کپڑا ہونا چاہیے۔ جس کپڑے سے استنجے کے ہاتھ صاف کر لیں، اس سے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ صاف نہیں کرنے چاہیے، اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح پسینہ پوچھنے کے لیے رومال رکھنا یہ جائز ہے، اگر براہ تکبر ہو تو پھر منع ہے۔ رومال اس نیت سے رکھیں کہ میں پسینہ پوچھوں گا، میں وضو کے اعضاء صاف کروں گا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوؤں گا تو ان سے جو پانی لگا ہوگا اس کو صاف کروں گا، تو پھر تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اگر از راہ تکبر ہو رومال تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کپڑا پہننے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا پہنے تو داہنے سے شروع کرے، ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کرے، یعنی پہلے داہنی آستین یا داہنے پنجے سے شروع کرے، پھر اس کے بعد بائیں کا استعمال کرے، یعنی شریعت کے امور میں جو بھی کام کریں وہ داہنی جانب سے شروع کریں۔ پاجامہ یا تہبند بہت اونچا پہننا آج کل جو ایک گروہ کا شعار ہے، اتنا اونچا بھی نہ پہننے کہ لوگ اس گروہ میں سے شمار کریں، اور اتنا نیچا بھی نہ پہنے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے، بلکہ بین ہونا چاہیے۔ ایڑیاں جو ہے وہ چھپنی نہیں چاہیے، بلکہ ایڑیاں نمایاں نظر آنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنے سے جو نیچا ہو وہ جہنم میں ہے، یعنی ایسا بندہ جو تکبر کی بنیاد پر از راہ تکبر اپنی شلوار کو یا تہبند کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے تو وہ جہنم میں ہے۔ بعض لوگ اتنا اونچا پہنتے ہیں کہ گھٹنے بھی کھل جاتے ہیں، یہ جس کو ہم گوڈا وغیرہ کہتے ہیں، یہ شرمگاہ کے اندر شامل ہے، اس کو مقصد ہے کہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ہمارے بزرگ لوگ جو تہبند وغیرہ باندھتے ہیں تو ان سے یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالخصوص یہ چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں، ہمیں حضور کی سنت کے عین مطابق چلنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری ایسی برائیوں سے بچ جائیں گے جن کے سبب سے ہمارا ٹھکانہ جہنم بھی بن سکتا ہے، خاص کر نماز کے اندر ہوں یا نماز کے باہر ہوں، دونوں صورتوں میں شلوار جو ہے، تہبند جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔